بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 308 میں سلام نماز کے بقیہ مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ نماز کے سلام کے آداب اور مستحبات میں سے جماعت میں سلام کے وقت اشارے کا حکم، سلام نماز میں قصد کا حکم، سلام نماز کے مستحب صیغے اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تبصرے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ أُخْرَى بِصِيغَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِيًا بِوَجْهِهِ إِلَى يَسَارِهِ أَيْضًا وَجَعَلَ ابن بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم والكلام فيه وفي الإيماء بالصفحة كالإيماء بمؤخر العين من عدم الدلالة عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الأصحاب لا راد له۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب سلام پھیرتا ہے تو اس کو قبلہ رخ سلام پھیرنا ہے، لیکن آنکھ کے اشارے سے قبلہ کی طرف بھی آنکھ کا اشارہ کرے گا اور دائیں طرف بھی صفحات الوجہ یعنی کہ رخسارے کے ذریعے اشارہ کرے گا دائیں طرف۔ اگر تو امام جماعت ہے تو وہ ایک ہی اشارہ کرے گا صفحۃ الوجہ کے ذریعے دائیں طرف، لیکن اگر وہ مقتدی ہے، پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ دو سلام کرے گا۔ اگر اس کے دائیں طرف تو اس نے صفحۃ الوجہ کا اشارہ کرنا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ، اگر بائیں طرف بھی اس کے کوئی موجود ہے، سلم اخرى تو دوسرا سلام کرے گا بصیغۃ السلام علیکم، السلام علیکم کے ذریعے دوسرا سلام کرے گا، مؤمیا بوجہہ الی یسارہ ایضا، اور اپنے چہرے کے ساتھ اشارہ کرے گا دائیں طرف بھی۔ مومین کا معنی اشارہ کرنا، ایما سے نکلا ہے، تو چہرے کے ذریعے اشارہ کرے گا بائیں طرف بھی اگر بائیں طرف کوئی موجود ہو۔ اور ابن بابوی یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ نے قرار دیا ہے دیوار کو کافی کہ اگر اس کے بائیں طرف کوئی دیوار بھی موجود ہے تو یہی کافی ہے کہ بائیں طرف بھی وہ سلام کرے، دائیں طرف تو اس نے سلام کرنا ہی ہے۔ تو ابن بابوی نے دیوار کو کافی قرار دیا ہے کہ ماموم کے لیے دو سلام مستحب ہوں گے۔ مقتدی جو پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ایک تو وہ دائیں طرف اشارہ کر کے سلام کرے گا اور دوسرا وہ کیا بائیں طرف اشارہ کر کے سلام کرے گا۔ اگر بائیں طرف کوئی نہ ہو تو اگر دیوار بھی ہو تو اس کی طرف بھی اشارہ کر کے وہ سلام کرے گا دوسرا بھی۔ والکلام فیہ، اب دوسرا سلام بائیں طرف کرنا مستحب ہے یا نہیں ہے، اس کی جو بحث ہے۔ وفی الایماء بالصفحۃ، اور چہرے کے ذریعے اشارہ کرنے کی جو بحث ہے، کل ایماء بمؤخر العین، یہ اس اشارے کی بحث کی طرح ہے جو آنکھ کے ذریعے آنکھ کے گوشے کے ذریعے اس نے اشارہ کر کے سلام کرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی بحث کو اکٹھا کر کے خلاصہ کرتے ہیں شہید ثانی، من عدم الدلالۃ علیہ ظاہرا، واضح طور پر اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی، لیکنہ مشہور بین الاصحاب، لیکن فقہائے شیعہ میں یہ مشہور نظریہ ہے کہ اگر وہ مقتدی ہے تو ایک دائیں طرف سلام کرے اور ایک بائیں طرف سلام کرے اور چہرے کے ذریعے اشارہ بھی کرے، تو یہ مشہور ہے شیعہ علماء میں، فقہا میں، لا راد لہ، ایک شہرت ہو گئی ہے تو ایک حد تک اس کو اہمیت دینی چاہیے، لا راد لہ، اور اس کو رد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کریں،
تو بغیر دلیل کے اس کو رد کرنے کی بھی جو ہے نا جی جرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس استحباب کی حد تک اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وَلْيَقْصُدِ الْمُصَلِّي بِصِيغَةِ الْخِطَابِ فِي تَسْلِيمِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ بِأَنْ يُحْضِرَهُمْ بِبَالِهِ وَيُخَاطِبَهُمْ بِهِ۔ سلام کا ایک اور ادب اور اس کا ایک اور مستحب یہ ہے کہ نماز گزار قصد کرے بصیغۃ الخطاب فی تسلیم، یا وہ سلام میں صیغہ خطاب کو استعمال کرتا ہے۔ السلام علیکم، علیکم یہ مخاطب کی ضمیر ہے، جب یہ ضمیر کہے گا تو اس کے ذریعے قصد کرے گا انبیاء پر سلام کرنے کا، والملائکہ ملائکہ پر سلام، ائمہ معصومین پر سلام کا قصد کرے گا، اور جن اور انس کے مسلمانوں پر سلام کرنے کا قصد کرے گا۔ بِأَن يُحْضِرَهُمْ بِبَالِهِ، یعنی اپنے ذہن میں ان کو حاضر کرے کہ میں ان پر سلام بھیجتا ہوں۔ وَيُخَاطِبَهُمْ بِهِ، اور اس خطاب کے ذریعے اس صیغہ خطاب کے ذریعے ان کو خطاب کرے۔ وَإِلَّا كَانَ تَسْلِيمُهُ بِصِيغَةِ الْخِطَابِ لَغْوًا، اگر السلام علیکم کے ذریعے انبیاء ملائکہ ائمہ اور مسلمانوں کا قصد نہ کرے تو پھر السلام علیکم کے ذریعے سلام کرنا لاغو ہو جاتا ہے۔ آپ اس کسی کو سلام تو کر نہیں رہے، کسی کا قصد تو کر نہیں رہے، تو پھر ایسے السلام علیکم کہتے جا رہے ہیں نماز میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قصد کر لے تو یہ مستحب ہے، فضیلت ہے، اور سلام کے خطاب کا جو ہے وہ بھی ایک معنی بن جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُخْرِجًا عَنِ الْعُہْدَةِ، اگر اس کو معنی نہیں آتا، اس کو السلام علیکم میں قصد نہیں اس نے کیا، اگرچہ وہ لغو ہوگا لیکن اس کے عہدہ کو بری کر دے گا، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ فضیلت اس میں نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم کے ذریعے تو اس کے معنی کا قصد کرے اور انبیاء ملائکہ ائمہ اور مسلمانوں کو اس میں شامل کرے۔ وَيَقْصِدَ الْمَأْمُومُ بِهِ مَعَ مَا ذُكِرَ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مَنْ حَيَّاهُ، یقصد اسی پہ اس کو اگر عطف کریں تو یہ عبارت بن سکتی ہے وَلْيَقْصُدْ وَيَقْصِدْ، اور جو مقتدی ہے وہ سلام کے ذریعے قصد کرے گا مع ما ذکر، انبیاء ائمہ اور مسلمان اور ملائکہ کے ساتھ ساتھ الرد علی الامام، پیش نماز کے سلام کا جواب دینے کا بھی قصد کرے گا، یعنی السلام علیکم میں امام جماعت کو بھی شامل کرے گا۔ لأنہ داخل فی من حیاہ، چونکہ امام جماعت نے جو سلام کیا تھا تو اس میں ماموم بھی شامل تھا، مقتدی بھی شامل تھا، تو جب امام جماعت نے مقتدی کو بھی اپنے سلام میں شامل کیا ہے تو پھر مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیش نماز کو اپنے سلام میں شامل کرے۔ بل یستحب للامام قصد المامومین، یستحب للامام قصد المامومین ہوگا چونکہ اس کا نائب فاعل بنے گا، بلکہ امام جماعت کے لیے مستحب ہے کہ وہ مامومین کا بھی قصد کرے، بہی علی الخصوص سے، یعنی جب وہ سلام پھیرتا ہے السلام علیکم میں خصوصی طور پر اپنے مقتدیوں کو بھی قصد کرے، ان کو شامل کرے، مضافاً الی غیرہم، انبیاء ائمہ ملائکہ اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس نے شامل کرنا ہے لیکن مامومین کو بھی خصوصی طور پر شامل کرے۔ وَلَوْ كَانَتْ وَظِيفَةُ الْمَامُومِ التَّسْلِيمَ مَرَّتَيْن، اگر مقتدی جو پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کا وظیفہ 2 مرتبہ سلام کرنا ہو، ایک مرتبہ دائیں طرف ایک مرتبہ بائیں طرف، فَلْيَقْصِدْ بِالْأُولَى الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ، تو پھر پہلے سلام کے ذریعے
امام جماعت کے جواب کا قصد کر لے، وبالثانیۃ مقصدہ، اور دوسرے کے ذریعے جو اپنے جیسے مقتدی ہیں ان کا قصد کر لے۔ یا وہ دو سلام کر رہا ہے تو انبیاء ائمہ وغیرہ کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سلام میں خصوصاً امام جماعت کا قصد کر لے، دوسرے کے ساتھ اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مامومین کا قصد کر لے۔ وَيُسْتَحَبُّ السَّلَامُ الْمَشْهُورُ قَبْلَ الْوَاجِبِ، واجب سلام سے پہلے مستحب مشہور جو سلام ہے اس کو بھی پڑھنا مستحب ہے۔ سلام کے مستحب صیغے پڑھنا بھی مستحب ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وَهُوَ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی انبیاء اللہ ورسلہ، السلام علی جبرائیل ومیکائیل والملائکۃ المقربین، السلام علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ یہ جو روایت تھی موثقہ ابو بصیر، اس میں یہ تفصیل کے ساتھ مستحب صیغے موجود تھے، اور باب 3 میں یہ موجود ہے۔ تو یہ تو مستحب صیغے، اس کی دلیل بھی بیان ہو گئی۔ اب یہ جو سابقہ باتیں ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ یہاں تک تعلق ہے ابن بابویہ کا، علامہ شیخ صدوق جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، تو ظاہر قدیم علماء میں سے ہیں، تو انہوں نے روایات کو اس طرح جمع کیا ہے کہ ماموم کو دو سلام کہنے چاہیے، ایک دائیں طرف اور بائیں طرف کوئی بھی نہ ہو، کوئی دیوار ہو تب بھی وہ اپنا مستحب سلام کہہ لے، کیونکہ روایات میں اس چیز کا ذکر موجود تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ بے شک کوئی بھی نہ ہو تب بھی وہ کر سکتا ہے۔ لیکن شہید ثانی نے اس کی تحقیق پیش کر دی ہے کہ اس کی شہرت تو پائی جاتی ہے اگرچہ دلیل خاص نہیں ہے، تو جب تک اس کے رد کی کوئی دلیل بھی نہ ہو تو انسان کو جرأت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے باب کی حد تک ادلہ سنن میں جو حدیث من بلغ وغیرہ ہوتی ہے اس کے تحت بھی جو ہے اس کو مانا جا سکتا ہے۔ یہ جو تھا کہ سلام کے صیغے خطاب میں قصد کرنا چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن فاضل ہاشمی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، والسلام اسم من اسماء اللہ عز وجل، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وَهُوَ واقع من المصلی علی ملکئی اللہ الموکلین، اور جب السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ ان ملائکہ کو مراد لیتے ہیں جو نماز گزار کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 1 ابواب تسلیم میں موجود ہے۔ مفضل بن عمر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، قلت فلما صار تحلیل الصلاۃ السلام، کہ نماز کی تحلیل اور اختتام سلام کے ذریعے کیوں بنا ہے؟ فرمایا لأنہ تحیۃ الملکین، یہ جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرنا ہوتا ہے۔ اور مفضل کی ایک روایت میں ایک جگہ پر ہے، سألت ابا عبداللہ لأی علت یسلم الیمین ولا یسلم علی الیسار، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کس وجہ سے دائیں طرف سلام کرتا ہے اور بائیں طرف سلام نہیں کرتا، اگر یسلم پڑھا جائے تو دائیں طرف سلام کیا جاتا ہے، بائیں طرف سلام نہیں کیا جاتا۔ فرمایا لأن الملک الموکل یکتب الحسنات علی الیمین والذی یکتب السیئات علی الیسار، دائیں طرف جو بیٹھا ہے فرشتہ وہ نیکیوں کو لکھتا ہے، جو بائیں طرف ہے وہ گناہوں کو اور برائیوں کو لکھتا ہے۔ والصلاۃ حسنات لیس فیہ السیئات، لیس فیہا سیئات، اور نماز تو نیکی ہی نیکی ہے، اس میں کوئی برائی تو ہوتی نہیں۔ فلہذا یسلم علی الیمین دون الیسار، اس وجہ سے دائیں طرف سلام کرتا ہے، بائیں طرف نہیں کرتا، کیونکہ اس نے تو لکھنا ہی نہیں۔ قلت فلم لا یقال السلام علیک والملک علی الیمین واحد،
تو اس طرح کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ السلام علیکہ، چونکہ دائیں طرف تو ایک فرشتہ ہے، لیکن یقال السلام علیکم، حالانکہ کہا جاتا ہے السلام علیکم جمع کا صیغہ۔ فرمایا یکون قد سلم علیہ وعلی من علی الیسار وفضل صاحب الیمین علیہ بالایماء الیہ، یعنی سلام وہ کر دیتا ہے دائیں طرف والے پر بھی اور بائیں طرف والے پر بھی، لیکن دائیں طرف والے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قلت فلم لا یکون الایماء فی التسلیم بالوجہ کلہ لیس لیکن کان بالانف لمن یصلی وحدہ وبالعین لمن یصلی بالقوم۔ سوال کیا کہ پھر اشارہ سلام میں پورے چہرے کے ذریعے کیوں نہیں ہوتا، بلکہ ناک کے ذریعے ہوتا ہے؟ جو بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جو بندہ جماعت کرا رہا ہے تو وہ آنکھ کے ذریعے اشارہ کرتا ہے۔ فرمایا لأن مقعد الملکین من ابن آدم الشدقین فصاحب الیمین علی الشدق الیمن وتسلیم المصلی علیہ لیثبت له صلاته فی صحیفته، چونکہ جو فرشتہ بیٹھتا ہے انسان کے پاس تو وہ کیا ہوتا ہے، ادھر مثلا کندھے کی طرف ہوتا ہے، تو دایاں جو فرشتہ ہوتا ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے، تو سلام نماز گزار بھی سلام اس پر کرتا ہے تاکہ وہ اس کی نماز کو اپنے صحیفہ میں لکھ لے۔ پھر سوال کیا فلما یسلم الماموم ثلاثا، کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ 3 سلام کرتا ہے۔ فرمایا تکون واحد ردا علی الامام وتکون علیہ وعلی ملکیہ، ایک اس کا سلام امام میں جماعت پہ ہوتا ہے جواب میں، اور اس پر اور فرشتوں پر بھی وہ سلام ہوتا ہے۔ تکون ثانیہ علی یمینہ والملکین الموکلین بہ، اور ایک اس کا دائیں طرف سلام ہوتا ہے اور جو فرشتے اس پر ہوتے ہیں ان کو مخاطب کرتا ہے۔ وتکون الثالثہ علی من علی یسارہ والملکیہ الموکلین بہ، اور تیسرا سلام اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں ان کو شامل کرتا ہے، اور جو فرشتے ان پر موکل ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہے۔ ومن لم یکن علی یسارہ احد لم یسلم علی یسارہ، یہ اس کے بائیں طرف کوئی نہ ہو تو وہ بائیں طرف سلام نہ کرے، الا ان تکون یمینہ الی الحائط و یسارہ الی من صلی معہ خلف الامام فیسلم علی یسارہ، مگر اس کے دائیں طرف دیوار ہو اور بائیں طرف نماز پڑھنے والے ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ بائیں طرف سلام کرے گا۔ راوی نے پھر سوال کیا فتسلیم الامام علی من یقع، پیش نماز کس پر سلام کرے گا؟ فرمایا علی ملکیہ والمامومین، اپنے فرشتوں جو اس پر موکل ہیں اور مقتدیوں پر کرے گا۔ یقول لملکیہ، اپنے فرشتوں سے کہے گا اکتب سلامت صلاتی مما یفسدھا، میری نماز کو مبتلات سے سلامتی لکھ لو۔ وَيَقُولُ لِمَنْ خَلْفَهُ، اور جو پیچھے ہیں ان کے لیے یہ نیت کرے گا سلمتم وآمنتم من عذاب اللہ عز وجل۔ یہ حدیث جو طولانی حدیث ہے باب 2 ابواب سلام میں موجود ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام میں فرشتے جو موکل ہیں دائیں بائیں ان کا بھی قصد کرنا چاہیے، مگر جب امام ہو تو وہ مامومین کا بھی قصد کرے گا، اور جب ماموم ہو تو وہ امام کا بھی قصد کرے گا۔ اور جمیع انبیاء، ملائکہ، ائمہ معصومین اور تمام مسلمین انس و جن کا قصد کرنا اس کی کوئی دلیل اور نص نہیں ملی۔ ہاں شہید ثانی نے روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں انبیاء اور ائمہ کے قصد کا استحباب ذکر کیا ہے، اور شہید اول سے نقل کیا ہے کہ اگر ملائکہ، تمام ملائکہ اور جو اس کے جانبین پر ہیں مسلمان جن اور انس، ان کا بھی قصد کرے تو یہ اچھی بات ہے۔